قومی اسمبلی میں سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ وہی راجہ ریاض ہیں جو مسلم لیگ نون پر تنقید کے ایسے تیر برساتے تھے کہ سننے والوں کو بھی شرم آ جائے، لیکن مفادات کی سیاست میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں۔ نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے کرپٹ سیاستدان ہیں۔ یہ اربوں کے اثاثے جو میاں نواز شریف کے آج ہیں، میاں برادران کرپشن کے ماسٹر مائنڈ ہیں، چھوٹے موٹے چور نہیں، بہت بڑے چور ہیں۔ یہ ہر کام میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے کالے کرتوت کی وجہ سے آج قوم کے سامنے ہے، اور یہ قاتل ہیں پنجاب کے عوام کے۔ یہ ایک آمر کی پیداوار ہے، ان کا ذہن بھی آمرانہ ہے، اور یہ ون مین شو کے عادی ہیں۔ میرا نام بھی راجہ ریاض نہیں، اگر لاہور کی سڑکوں پر میں آپ کو گھسیٹوں نہ، میں تمہیں گھسیٹ کے اور اسمبلی کے سامنے سنگسار نہ کروں۔ وہ مفاد پرست لوگ ہیں اور اپنے مفاد کے لیے وہ گئے تھے نون لیگ میں۔ سیاسی لوٹے ہیں، جس طرف انہیں اٹریکشن نظر آئے گی، جس طرف انہیں فنڈز، اپنے ذاتی مفاد یا اگلی سیٹ نظر آئے گی، وہ اس طرف جائے گی۔ اگست 2011 میں راجہ ریاض نے میاں نواز شریف کو پاکستان کا سب سے بڑا چور اور کرپٹ قرار دیا تھا۔ دسمبر 2012 میں راجہ صاحب نے شریف برادران کو کرپشن کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ دسمبر 2011 میں راجہ ریاض نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو پنجاب کے عوام کا قاتل قرار دیا تھا۔ مارچ 2012 میں راجہ ریاض نے میاں برادران کو پنجاب اسمبلی کے سامنے گھسیٹنے اور سنگسار کرنے کی دھمکی دی تھی۔ دسمبر 2011 میں راجہ ریاض نے نون لیگ میں شامل ہونے والوں کو لوٹا قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں، انہیں جہاں فنڈز، ذاتی مفاد اور اگلی سیٹ نظر آئے گی وہ وہیں جائیں گے۔ اور ستمبر 2023 میں راجہ ریاض نے شریف برادران کو پاکستان کا مسیحا قرار دیا ہے۔ میں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کی بہتری، مضبوطی اور میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جس طرح پورا پاکستان اس وقت متحرک ہے، میں بھی اپنا اس میں آج کے بعد میں اس کا حصہ ہوں۔ پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف اور اب مسلم لیگ نون کی کشتی میں چھلانگ لگانے والے راجہ ریاض کو گرم جوشی سے اپنانے والی یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جس کے قائد نواز شریف نے مئی 2019 میں سختی سے کہا تھا کہ سیاسی لوٹوں کو اب پارٹی میں نہیں لیا جائے گا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کا حصہ تھے تو انہوں نے مئی 2022 میں ایک ٹی وی پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ میں اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑوں گا۔ یعنی پی ڈی ایم کے 16 ماہ میں راجہ ریاض نے اپوزیشن لیڈر نہیں بلکہ ایک ربر سٹیمپ کا کردار ادا کیا۔ یہ ٹینیور ختم ہونے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون سے میں ٹکٹ کی درخواست دوں گا۔ اگر آپ نے ٹکٹ لینا ہے مسلم لیگ نون سے اگلے الیکشن میں تو مسلم لیگ نون کا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، آپ ان کی اپوزیشن کیسے کریں گے؟ ابھی تو میں تحریک انصاف میں ہوں، ابھی تو میں یہ کون مانے گا کہ آپ تحریک انصاف اور راجہ صاحب آپ تحریک انصاف میں نہیں ہیں؟ میں تحریک انصاف میں ہوں۔ راجہ صاحب اسی لیے بڑی تنقید بھی ہوتی رہی نا، کیونکہ پہلے ہی آپ نے کہہ دیا تھا نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑوں گا، پھر آپ ایک اپوزیشن کی پوزیشن پہ چلے گئے تو لوگ کہتے رہے یہ ڈمی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، کیونکہ آخر میں لڑنا تو الیکشن آپ نے شیئر کی ٹکٹ پر ہے۔ آپ کے پاس خبر ہوگی، میرے پاس یہ مشرف دور میں نواز شریف نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک دعویٰ کیا تھا۔ جو خوش آمد میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ مشرف صاحب کو کہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کو صدر ہو جانا چاہیے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ 4 دفعہ ان کو ہم وردی میں صدر منتخب کریں گے۔ یہ تو خوش آمدی ٹولہ ہے، ان کا اپنے ضمیر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ تو ساری حدیں پھلانگ گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو واپس لینا تو ڈیموکریسی کے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کے مترادف ہوگا۔ ہم تو ایسے لوگوں کو ساتھ ملانے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے خوش آمدی لوگوں سے جتنی جلدی پاکستان کو چھٹکارا مل جائے۔ سیاسی وفاداریاں بدلنے والا خوش آمدی ٹولہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی میں لینا جمہوریت کے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے۔ لیکن جب میاں نواز شریف وطن واپس لوٹے تو دوسری جماعتوں بالخصوص قاف لیگ، پرویز مشرف کی جماعت سے وفاداریاں بدلنے والوں کو اپنے دعووں کے برعکس اپنی جماعت میں شامل کیا اور صف اول میں کھڑا کیا۔ خود نواز شریف کے بارے میں بعض سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف جمعیت علماء پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن مولانا شاہ احمد درانی نے انکار کر دیا۔ پھر میاں صاحب نے تحریک استقلال جوائن کر لی، لیکن بعد ازاں مسلم لیگ جنیجو میں آ گئے اور پھر اس جماعت کو بھی چھوڑ کر اپنی پارٹی مسلم لیگ نون بنا لی۔ مریم نواز صاحبہ بھی کچھ عرصہ قبل تک لوٹوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے پرعزم تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ لوٹوں کی جگہ صرف
बाथरूम में है। नोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, नोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे। ये नोटे जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए। मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी नोटे को टिकट नहीं देंगे। मेरे साथ ये वादा करो कि नोटों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि नोटों की जगह बाथरूम्स में है। हमें क्या जरूरत है अल्लाह के फजलों का कुछ ऐसे लोगों को टिकट देने के जो नोटे जाएं और अपनी किस्मत आजमाई करें। पाकिस्तान में सियासतदानों का पार्टियां बदलना कोई नई बात नहीं, एक दूसरे को पार्टियां बदलने पर लोटे का खिताब देना भी कोई नई बात नहीं, बल्कि खुद बिला झिझक पार्टियां बदलने वाले दूसरों को लोटा कहते हैं। इस शर्मनाक रवायत की महज़ब दुनिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। दुनिया भर में सियासत उसूलों और अवामी खिदमत का नाम है, इसलिए इन जमहूरी उसूलों पर समझौता करने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। इसको मुनाफिकत तो कहा जा सकता है, जमहूरियत नहीं कहा जा सकता।